بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں گزشتہ 2 پروگرام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں آرڈیننس 20 کی، اور جو جماعت احمدیہ نے آرڈیننس 20 کو چیلنج کیا وفاقی شرعی عدالت میں۔ ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جماعت احمدیہ پر جو آرڈیننس کا جو اطلاق ہے، کیونکہ اس کا نام ہی امتناع قادیانیت آرڈیننس تھا، اس لیے یہ اسپیسیفک تھا جماعت احمدیہ کے عقائد سے متعلق، اور یہ روکتا تھا اور روکتا ہے آج تک جماعت احمدیہ کو اپنے مذہب یعنی کہ اسلام کو پروفیس کرنے سے۔ پاکستان میں بحیثیت ایک احمدی آپ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسلامی شاعر میں سے کسی چیز کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسے یہ کہا جائے کہ تم ایک زندگی تو گزارو مگر غیر مسلم اپنے آپ کو کہہ کے، اور غیر مسلموں کی طرز پر، اور تم داڑھی تک نہیں رکھ سکتے، سلام تک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے تم ایک مسلمان ظاہر ہوگے اور قانوناً اس چیز کی تم پر پابندی ہے۔ اس ظالمانہ آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجیب الرحمان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آج بھی تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم مجیب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب، آپ گزشتہ پروگرامز میں ہمیں بتا چکے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کے عقائد کے اوپر جو اعتراضات تھے، انہیں کس طرح سے جو ہے وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم الکلام کی روشنی میں اور خلفاء کی رہنمائی میں کس طرح سے اسے جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وفاقی شرعی عدالت کے سامنے۔ آج ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ جب یہ اتنا مدلل، ظاہر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے علم الکلام کی روشنی میں جو کام ہوگا وہ مدلل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، تو جب یہ انتہائی مدلل کیس جب وفاقی شرعی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو سرکار کی طرف سے جو نمائندگان آئے، حکومت کی طرف سے جو نمائندگان آئے، انہوں نے اسے کاؤنٹر کیا یا کیسے کیا، کیا کیا انہوں نے اس کے جواب میں؟ جزاک اللہ باسط صاحب، عقائد کا اور علم کلام کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا مقدمہ احمدیت کے عقائد کے بارے میں بالکل نہیں تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے بعض حصار قائم کیے تھے۔ پہلا حصار یہ تھا کہ جی ہم عقائد کے بحث میں نہیں پڑھیں گے، ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا ہم نے حصار یہ قائم کیا تھا کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن فہمی کے کچھ اصول ہیں، وہ ہم نے پیش کیے تھے۔ اور تیسرا ہم نے یہ حصار قائم کیا تھا کہ قرآن و سنت سے باہر عدالت نہیں جا سکتی، اور یہ ایک اتنی زبردست بحث تھی، عدالت نے اس کو ہمارے ہر استدلال کو عدالت نے تسلیم کیا۔ میں آگے بتاؤں گا۔ ایک استدلال میرا یہ تھا کہ وفاقی شرعی عدالت قرآن و سنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ وفاقی شرعی عدالت کا دائرہ اختیار جو ہے وہ ایک حد تک لامحدود حد تک وسیع ہو گیا ہے، اور ایک پہلو سے بالکل وہ محدود ہو گیا ہے۔ محدود اس حد تک ہو گیا ہے کہ قرآن و سنت سے باہر نہیں جا سکتے، اور لامحدود اس لیے ہو گیا کہ وفاقی شرعی عدالت تقلید کی پابند نہیں ہے، کسی فقہ کی پابند نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت پہ بات موجود ہے تو فقہ پہ بات نہیں ہوگی۔ یہ بڑی واضح تھی بات میری، اور اس بات کو عدالت نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا ہے۔ میں آپ کو عدالت کے فیصلے کو حصے پڑھ کر سناؤں گا۔ تو ہوا یہ کہ یہ 3 حصار ہم نے قائم کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے مذہب کی بحث چھیڑی، اس کا ہم نے جواب بھی دیا۔ وہ تو بہت لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جا رہا۔ میں وفاقی شرعی عدالت کے مقدمے کے اوپر جو ہمارا استدلال تھا اور اس کے اوپر جو جواب تھا اس پر جا رہا ہوں۔ تو میں نے یہ 3 حصار قائم کیے تھے۔ عقائد کی بحث کو ایک طرف چھوڑ دیں۔ دوسرا حصار یہ تھا کہ قرآن و سنت کی تشریح کے بارے میں، قرآن فہمی کے بارے میں یہ اصول ہیں۔ عدالت نے وہ جو میں نے اصول بیان کیے تھے، وہ اصول سارے انہوں نے لکھے، ریپروڈیوس کیے، اور انہوں نے کہا جی مجیب الرحمان کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو اصول تم بیان کر رہے ہو وہ غلط ہے، یہ فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ عدالت کا دائرہ اختیار جو ہے وہ قرآن و سنت تک محدود ہے، فقہ تک نہیں۔ عدالت نے کہا کہ مجیب الرحمان کی یہ رائے بھی درست ہے۔ میں آپ کو وہ یہ جو بشیر صاحب نے ترجمہ شائع کیا نا، اس میں سے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ آئین کی دفعہ 203D میں بتایا گیا ہے کہ عدالت کا وظیفہ یہ ہے کہ جو قوانین عدالت کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں ان میں قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصادم و تناقض ختم کرے۔ یہ سارا لکھ کے کہتے ہیں مسٹر مجیب الرحمان کی اس دلیل پر شاید ہی کوئی اعتراض ہو سکتا۔ پھر دوسری میری دلیل تھی کہ یہ قانون اگر خلاف کنار ہوگا تو بہت بڑی ابتلا میں قوم پڑ جائے گی۔ یہ دلیل کہ گناہ میں کوئی اطاعت نہیں ہے بھی قطعی ہے، یہ عدالت اس نقطے کا پہلے ہی تفصیل سے جائزہ لے چکی ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں
کہ مسٹر مجیب الرحمان نے مسٹر مجیب الرحمان نے فہم قرآن کے اصول کا تذکرہ کیا اور کہا کہ پہلا اصول یہ ہے، پھر سارے ہی بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا ان اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں، میری بنیاد کو بھی تسلیم کیا کہ قرآن و سنت سے باہر نہیں جانا، فقہ میں نہیں جانا، میں نے اس میں جانے کا جو طریق بتایا کہ یہ اصول ہے اس سے بھی اختلاف نہیں کیا۔ مسٹر مجیب الرحمان ہماری توجہ قرآن کریم کی متعدد آیات پر مبذول کراتے رہے، اس کے بعد انہوں نے اصول پیش کیا وہ سارا، پھر اس کے بعد جو 6 سوال میں نے دیے تھے ان میں سے بھی 4 کے جواب انہوں نے اس بات میں دیے۔ پھر اس کے بعد جب قرآن شریف میں یہ آپ سے عرض کروں کہ میرا سارا استدلال قرآن پر تھا اور ان کا سارا استدلال فقہ پر تھا، کوئی قرآن شریف میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا حصے کہ جہاں عدالت نے ان سے کہا کہ بھئی اب کدھر جا رہے ہیں، آپ ان آیات کا جواب دیں جو مجیب صاحب نے پیش کی ہیں، اس آیت کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں آپ کو کچھ اور دلچسپ حصہ بھی بتاؤں گا۔ جب بحث شروع ہوئی تو ہم نے عدالت سے کہا جی سنا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پر کوئی رائے دی ہے، اگر وہ ہے تو ہمیں دے دیں، ہم بھی اس کو دیکھ لیں تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ نہیں ایسی کوئی رائے نہیں۔ بحث کے دوران ایک دفعہ جو شیخ محمد غیاث تھے انہوں نے پیش کیا اور وہ ایک ان کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے جو تھی عدالت کے سامنے آئی، تو میں نے کہا جی وہ پتہ لگا کہ ان کی ہے، انہوں نے کہا ہاں ہے، تو میں نے کہا اس کی ایک نقل ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کیا دلیل کیا دی ہے؟ تو عدالت نے کہا کہ آپ کو دلیل سے کیا غرض، وہ اگر کوئی دلیل دے بھی تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ تو جو شیخ غیاث جو سرکار کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی اسلامی نظریاتی کونسل اپنے آپ کو دلیل سے بالا سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا they consider themselves above reason۔ تو جج صاحب کہہ رہے تھے ہم اس کی دلیل کے پابند نہیں ہیں، وہ کہہ رہے تھے above reason ہے، فیصلہ پھر بغیر دلیل کے انہی کے مطابق کر دیا۔ تو میں یہ ایک دلچسپ بات میں نے عرض کی کہ سرکاری وکیل نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنے آپ کو دلیل سے بالا سمجھتی ہیں۔ تو میں اچھا پھر اب میں نے کہا کہ یہ میرے انہوں نے استدلال سارے جہاں پر قرآن شریف کی آیت میں نے کہا ایک آیت پہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی آیت ہی منسوخ ہو گئی۔ اب عدالت کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی یا نہیں منسوخ ہو گئی، اور پھر مجیب الرحمان کو جو استدلال ہے وہ قائم رہا یا ٹوٹ گیا۔ عدالت نے بڑے عجیب طریقے سے لکھا کہ مسٹر مجیب الرحمان نے یہ کہا ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، ریاض الحسن گیلانی صاحب کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہے، اور جو پیر کرم بخش ہیں سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے جج ان کی رائے مسٹر مجیب الرحمان کے حق میں ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ یہ آیت پھر منسوخ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ بالکل ایک جگہ میں نے المنار تفسیر کا حوالہ پیش کیا تو عبدالقدوس قاسمی صاحب نے کہا کہ جی ہم ان تفسیروں کے پابند ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں بالکل پابند نہیں۔ تو جہاں قرآن سامنے آ جائے تو قرآن کی آیت منسوخ، جب پہلے بزرگوں کے حوالے دے دو تو ہم ان کے پابند نہیں، نظریاتی کونسل آ جائے تو دلیل سے بالا، پھر فیصلہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ مجھے سے یہاں میں یہ بھی بتا دیں، ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بات طے شدہ تھی کہ ہم عقائد پہ بات نہیں کریں گے، تو پھر دوران بحث جو ختم نبوت اور دیگر ایسے تمام مسائل کا ذکر آیا وہ کہاں سے آیا؟ وہ بحث ہم نے کہا تھا کہ ہم بحث نہیں کریں گے، درمیان میں جو وہ ریاض الحسن گیلانی تھے انہوں نے عدالت میں بحث چھیڑی، انہوں نے کہا جی مجیب صاحب اب بحث کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں عقائد پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن عدالت میں اگر میرے عقائد پر بحث ہوگی تو اس کا جواب تو میں دوں گا۔ تو انہوں نے بحث کی، ہم نے اس کا جواب بھی دیا، وہ سارا مدلل موڈل، وہ تو لمبی بات ہے۔ تو وہ اس طرح سے وہ آیا، تو چنانچہ عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے جب لکھا کہ جی ہم نے عقائد کی بحث نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر مجیب الرحمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عقائد کی بحث نہیں کی، یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بحث نہیں کریں گے، لیکن جب ہم نے ان سے کہا کہ اگر فریق مخالف بحث کرے تو انہوں نے کہا جی ہم جواب دیں گے، تو اس لحاظ سے بحث ہوئی ہے ہم اس کو، تو وہ 167 صفحے اس بحث پر جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، خیر وہ بات الگ ہو گئی۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے بنیادی استدلال کو درست کہا، عدالت کے دائرہ کار کے بارے میں میرے استدلال کو درست کہا، اس بات کو درست کہا کہ فقہ میں ہم نہیں جائیں گے، قرآن و سنت میں جائیں گے، اس بات کو انہوں نے درست کہا کہ جو مجیب الرحمان کا استدلال ہے وہ مذہبی آزادی کے بارے میں وہ درست ہے، 4 سوال درست گئے، سارا کچھ مان کے جب آگے چلے، جب فریق مخالف آئے تو انہوں نے کوئی ایک دلیل بھی قرآن شریف سے نہیں دی۔
ان کا سارا دار و مدار فقہ پر تھا، اور فقہ پر جو انہوں نے باتیں کی اس کا بھی ہم نے خدا کے فضل سے شافی جواب دیا۔ وہاں پر بعض جو مشیران عدالت آئے ان میں سے ایک محمود غازی صاحب تھے۔ محمود غازی صاحب نے فقہ کی باتیں شروع کیں کہ جی یہ ذمی ہیں اور ذمیوں کا لباس الگ ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس سے پوچھا کہ جی اسلام میں کوئی لباس بھی مقرر ہے؟ لباس تو چرچ والوں کا مقرر ہے، اسلام میں تو کوئی لباس مقرر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی عرفاً بن جاتا ہے کہ مثلا شیروانی لباس مسلمان۔ میں نے کہا عرفاً بن جاتا ہے۔ میں کھڑا ہوا، میں ہنستے ہوئے میں نے کہا یہ کہتے جی عرفاً لباس بن جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ اسلامی یونیورسٹی کے اسکالر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور یہ اس وقت یہ جو جدید تراش خراش کی بشٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ بشٹ بھی میرے لیے منع ہے، یہ بھی اسلامی لباس ہے۔ ایک اچھا وہاں لطیفہ رہا۔ تو جج نے کہا کہ وہ اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے، آپ لباس پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک اسلامی فقہ کا اصول ہے سد ذریعہ۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی نیک کاموں سے نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے سد ذریعہ کا اصول بیان کیا جو فقہ شافیہ کا اصول ہے، اور امام غزالی کی کتاب المستصفیٰ میں اس کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے سد ذریعہ کا جب ذکر کیا تو وہ جج صاحب نے کہا، قدوس قاسمی صاحب نے، کہ یہ جو آپ نے اصول بیان کیے ہیں یہ آپ نے کون سی کتاب سے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کسی کتاب سے نہیں لیے، میں نے مختلف کتابوں سے وضع لے کے یہ اپنی طرف سے میں نے 4 اصول وضع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کسی کتاب میں تو نہیں ہے، بلکہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ المستصفیٰ جو ہے امام غزالی کی کتاب، اس میں جو سد ذریعہ کی مثالیں دی گئی ہیں ان میں یہ مثال تو ایسی مثال تو کوئی نہیں ملتی۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر جب انہوں نے سارا قاضی مجیب الرحمن جب آئے تو قاضی مجیب الرحمن نے کہا کہ جی میثاق مدینہ جو ہے اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جی یہودیوں کو اور مسلمانوں کو امت واحدہ بنا دیا سیاسی اعتبار سے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے ترجمے پر چیف جسٹس صاحب سے بحث ہوتی رہی۔ جب قاضی مجیب الرحمن یہ باتیں کر رہے تھے تو جسٹس فخر عالم نے کہا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ باتیں آپ دنیا کے سامنے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نقشہ پیش کر رہے ہیں اسلام کا؟ انہوں نے کہا جی دنیا جو بھی کہے، میں تو قرآن حدیث کی میں تو اپنے اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسلام کا کیا نقشہ پیش ہو رہا ہے۔ تو ان کی جو تشریح تھی اس کی میثاق مدینہ کی، وہ چیف جسٹس نے کہا نہیں جی آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے، آپ مرتد کے اور اکراہ کے مضمون میں پڑھے ہوئے ہیں، میثاق مدینہ کا مضمون بالکل اور ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ اور قاضی مولوی صدر الدین صاحب آئے، ان کو عدالت نے دوران بحث 4 دفعہ ٹوکا کہ جی یہ باتیں جو ہیں ہماری بحث کا حصہ نہیں ہیں آپ۔ چنانچہ قاضی قدوس قاسمی نے ان کو معین طور پر کہا ان کی پٹیشن میں جو آیات لکھی ہیں ان آیات کا جواب دیں۔ ان آیات کا جواب نہیں آیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ہمارے وکیل تھے راول پنڈی میں، انہوں نے کہا مجیب الرحمن ہم تمہاری بحث پنڈی میں بیٹھ کے سنتے رہے۔ میں نے کہا بھی وہ کیسے؟ کہ جی تمہاری ادھر بحث ہو رہی تھی اور وفاقی شرعی عدالت میں اسلام آباد میں تمہارے ٹیپ روز بجتے تھے اور یہ علماء حضرات وہاں بیٹھے ہوئے، ہماری ساری پٹیشن انہوں نے پڑھی تھی، ایک ایک آیت انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، اور کسی ایک آیت کا جواب انہوں نے نہیں دیا، سارا جواب انہوں نے فقہ کے اوپر دیا، اور فقہ کے اوپر آ کے تان یہاں پر توڑی کہ جی ان کا لباس مقرر کر دو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، ہم نے جب وہ معاہدات پیش کیے نجران کے یہ عیسائیوں سے جو رسول کریم کا معاہدہ تھا، حضرت عمر کے معاہدات تھے، حضرت ابوبکر کے معاہدات تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بعد میں حضرت عمر نے ایک چند کڑی شرائط عائد کر دی تھی، ہم نے ان کے اوپر بھی بحث کر کے بتایا کہ شروط عمریہ جو ہیں وہ شروط عمریہ کہلاتی ہیں، کہ شروط عمریہ جو ہیں ان کو فقہا نے کس نظر سے دیکھا ہے، اور جو شرطیں اگر کوئی زیادہ کڑی عائد کی گئی ہیں تو ان کے بارے میں کوئی خاص حالات بھی تھے یا نہیں تھے۔ تو فقہ کے میدان میں بھی ہم نے خدا کے فضل سے ان کو کوئی جگہ ان کو فرار کی چھوڑی نہیں۔ یہ جو جب یہ ساری باتیں فقہ سے بھی ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ہم ان کو قرآن و سنت کر رہے تھے، وہ فقہ کے ریگزاروں میں پھر رہے تھے، فقہ کے خارزاروں میں الجھتے پھر رہے تھے، کچھ مل نہیں رہا تھا، تو کچھ انہوں نے یہ جو شوخیاں کرتے ہیں، ریاض الحسن گیلانی نے کچھ شوخیاں بھی کی۔ اس نے کہا کہ جی یہ مرزا صاحب کا یہ بڑا ذکر کرتے ہیں، مرزا صاحب نے تو سرقہ کیا، پتہ نہیں وہ کون سی انہوں نے پیش کیا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وہ افت دیار و محلہ و مقام شاید وہ پیش کیا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں بہت اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں، خاص تائید الہی تھی۔ ایسے اشتعال انگیز ماحول میں اور ایسے
دل شکن ماحول میں حواس کو بجا رکھ کے مومنانہ شان کے ساتھ استقامت کے ساتھ جواب دینا جو ہے خاص تائید الہی سے تھا۔ انہوں نے بڑے مطلب کہ ناروا الفاظ میں اعتراض کیا۔ میں نے کہا جی انہوں نے سرقہ کا ذکر کیا ہے، اگر کسی کے عبارت میں کوئی دو لفظ آ جائیں جو اسی مضمون کو واضح کر رہے ہوں تو وہ توارد تو ہو سکتا، سرقہ تو نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سرقے کی مثال دوں۔ میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام اسلامی احکام عقل کی نظر میں، آتھر کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ میں نے کہا بہت معتبر نام ہے۔ میں ان کا آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں کہ پنجگانہ نماز کے اوقات کی حکمت کیا ہے، انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب میں سے لفظاً پیرے نوٹ کیے ہیں، نقل کیے ہیں، ذکر نہیں کیا۔ میں نے پڑھ کے سنائے دونوں تقابل کر کے۔ میں نے کہا اس کو سرقہ کہا جا سکتا ہے، میں اس کو سرقہ نہیں کہتا۔ میں نے کہا اشرف علی تھانوی صاحب بزرگ تھے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے مرزا صاحب سے استفادہ کیا، لیکن سرقہ ہو تو ایسے ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو اس طرح سے بعض شوخیاں بھی انہوں نے کی، اور بھی شوخیاں تھیں، تو اس بات کو چھوڑیں۔ تو فیصلے میں انہوں نے ہمارے سارے استدلال جو تھے اس کو قبول کیا، اور کسی استدلال کو قرآن و سنت سے نہیں توڑا گیا۔ فیصلہ آ کے تان یہاں پر ٹوٹی کہ مجیب الرحمن کی یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ قرآن شریف کی جو آیت یہ کہتے ہیں منسوخ ہے، مجیب الرحمن کہتا منسوخ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ اور آخر فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ ان کو آئین نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے لہٰذا یہ آرڈیننس صحیح ہے۔ تو فیصلہ جو ہے صرف اس بات پر آ کے تان ٹوٹی ہے، ورنہ اس میں کوئی قرآن و سنت سے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا گیا۔ یہ جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں گے اگر ہمارے سامعین، تو اس میں ایک تو میں نے شروع کی کچھ باتیں بتائی ہیں، پھر جو میں نے خلاصہ بحث لکھ کر دیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے، اور جب انہوں نے اس کے بعد کے اوپر انہوں نے ہمارے عقائد پر اعتراض کیے تو وہ ہم نے اپیل میں ایک ضمیمہ موجبات اپیل کی شکل میں اس کا جواب شامل کیا تھا، وہ بھی اس میں شامل کیا ہے۔ تو اور پھر جو اپیل میں ہوا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا کہ اپیل ہم نے کن حالات میں واپس لی، اور اس وقت ہم نے اپیل واپس لی ان حالات میں کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ جو لوگ یہاں پر دو جج جو مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے سے رائے کا اظہار کر چکے ہیں، بند ذہن ہے ان کا، تو ان کے سامنے مطلب کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا فائدہ کوئی نہیں، تو ہم نے وہ واپس لے لی۔ ہم نے کہا جی اچھا ہم آئینی فورم پہ دیکھیں گے۔ آئینی فورم پہ جب آیا تو وہاں پر وہ جسٹس صفی الرحمان صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ لکھا اور باقی ججوں نے، تو کسی مرحلے پر بھی اتفاق رائے ان میں نہیں ہوا۔ تو ہم اس بات پہ دل بڑا مطمئن ہے کہ ہماری ساری بحث قرآن و سنت پر تھی، اور انہوں نے کسی قرآن کی آیت سے ہماری بحث کو نہیں توڑا، ان کی ساری بحث فقہ پر تھی، اور ان کی ساری فقہ کی بحث کو ہم نے فقہ سے اور قرآن و حدیث سے توڑا، اور عدالت نے یہ نہیں کہا کہ جن کی بحث نہیں توڑی گئی، انہوں نے آخری سہارا یہ لیا کہ آئین نے کہہ دیا ہم مطلب جب ہم آئین میں جائیں تو کہتے ہیں جی تمہیں شریعت نے غیر مسلم قرار دے دیا، اور جب شریعت میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی آئین نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ تو کوئی ان کا ایک جگہ ٹھہرے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب ان کو یہ سمجھ آئے گی، خدا کرے کبھی سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت توقع بھی رکھتے ہیں، اور ہم اپنی قوم سے بھی مایوس نہیں ہیں۔ ہماری قوم انشاءاللہ ان باتوں کو کبھی سمجھے گی۔ ابھی ہماری باتوں کو سنا نہیں گیا، ابھی جہاں جہاں بات ہوئی ہے اس بات کو پہنچنے نہیں دیا گیا عوام تک۔ شریعت کوڈ کی بحث اب میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، یہ بھی نہایت مختصر اس کا احاطہ ہے، وہ ساری بحث جو ہوئی 14 دن ٹیپ ریکارڈ موجود ہے، جاری کر دیں ٹیپ ریکارڈ، قومی اسمبلی کا ٹیپ ریکارڈ جاری کر دیں۔ کارروائی تو کہتے ہیں شائع کریں گے، پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے، کیا ضرورت ہے کارروائی شائع کرنے کی؟ ٹیپ ریکارڈ کو جیسے کہ جیسا شائع کر دو، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کی آواز سننے دو لوگوں کو، وہ آواز بتائے گی کون کیا کہہ رہا تھا، اس آواز کا خلوص بتائے گا کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ میں نے وہ تھوڑی سی کارروائی پڑھی ہے جتنی کہ مجھے ملی ہے۔ یحییٰ بختیار نے اپنے زوم میں بعض اوقات بعض ایسے قانونی سوالات کیے، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے ایک فقرے میں عام فہم الفاظ میں ایسا جواب دیا ہے کہ قانوندان طبقہ اس کو پڑھے تو اشش کر اٹھے کہ پورا قانون کا فلسفہ بیان کر دی، لیکن ہماری باتوں کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا۔ مجیب صاحب جو ابھی پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ وہ جو ایک مولوی صاحب نے کوئی کتاب لکھی ریپروڈیوس کی کہ یہ 74 کی کارروائی ہے،
جو کہ نہ وہ وہاں پہ مطلب اس کے مجاز نہیں تھے کہ وہ اس کو چھاپتے، نہ وہ کارروائی ہے، اس میں انہوں نے یہ بڑی ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ یا جو سوال پوچھا جاتا تھا اسمبلی کی طرف سے یا کسی ان کے نام نہاد عالم کی طرف سے، وہ مفصل ہے۔ آگے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کا جو جواب لکھا ہوا ہے وہ ہاں، نہیں، جی، ہاں جی، نہیں، ایک جملے سے ایک لفظ، 2 حرف، 2 سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں لکھا ہوا وہاں پہ۔ اور جو تحریری جو آپ کہتے ہیں کہ جو نوٹس، وہ جو نوٹ کی گئی ہے کاروائی، اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو محرر تھا وہ لکھتا تھا آگے عربی، جہاں کوئی چیز عربی میں یہ بھی پڑھی عجیب گئی۔ بات ہے، میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ جی وہ جو مولوی صاحب نے کتاب لکھی، انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے جوابات ایک فقرے میں دیے، لیکن اس کاروائی میں جو مولوی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، کبھی احمد رضا قصوری اٹھ کے اعتراض کر رہے ہیں، یہ جناب آ کے لمبے لمبے خطبے دینے شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہا مختصر جواب دیں، ہاں جی، تو وہ لمبے لمبے جواب کدھر ہیں؟ بالکل۔ کسی نے کہا کہ جی یہ ان کو کہیں جی مختصر جواب دیں، یہ لمبی باتیں کرتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں، وہ کدھر ہیں جواب؟ لیکن وہ تو اس کتاب کی تو کوئی بات ہی نہ کریں، لیکن جب آفیشیل کارروائی چھپے گی تو اس میں بھی وہ جہاں جہاں گیپس تھے، وہ اس زمانے میں جو رپورٹیں لوگوں کو دی جاتی تھیں، وہ اسکرپٹ لکھنے والے جو تھے وہ جہاں عربی آگے سمجھ نہیں آتی تھی لکھ دیتے تھے آگے عربی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ پتہ نہ لگے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ جی یہاں پر کون سی آیت کوٹ کی گئی ہوگی، کون سی حدیث کوٹ کی گئی ہوگی، لیکن وہ کبھی بیٹھ کے اس کو اگر انہوں نے کمپائل کیا ہے فبیا، اگر نہیں کمپائل کیا تو وہ کارروائی پھر بھی نامکمل ہوگی، لیکن بہرحال ہم توقع کرتے ہیں کہ کارروائی انشاءاللہ دیانتدارانہ طریقے سے شائع کرے گی اگر حکومت شائع کرے گی، اور اگر وہ بھی دیانتدارانہ نہیں ہوئی تو بددیانتی چھپتی نہیں ہے۔ وہ جو مولوی صاحب نے کتاب شائع کی تھی اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کوئی بیان بھی پڑھا تھا محضر نامے کا، لیکن وہ کارروائی پڑھو تو اس میں یا بختیار یہ سوال کر رہا ہے کہ جی آپ کے محضر نامے میں آپ نے یہ لکھا ہے، تو وہ اس کارروائی میں سے محضر نامے کو کہاں چھپا کے لے جائیں گے وہ؟ پھر وہ جو بنیادی حقوق، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے اسمبلی کے اختیار کو چیلنج کیا تھا، اس چیلنج کے اوپر یا بختیار نے ان کے ساتھ لمبی بحث کی ہے، وہ بحث غائب ہے، اس مولوی صاحب کی کتاب میں تو غائب ہے۔ اب اگر اسمبلی کی کارروائی اگر آئے گی تو وہ بحث سامنے آئے گی، جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فقرے میں ایسا مدلل جواب دیا ہے کہ قانون دان طبقہ پڑھے تو اشش کر اٹھے، جی، تو وہ تو بھی کارروائی ہمارے سامنے پوری نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ انہوں نے محمد بشیر ایم اے صاحب نے جو شائع کیا ہے اور انہوں نے لکھا کہ میں عدالت کی اجازت سے کر رہا ہوں، اس میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ عدالت خود نہیں شائع کرتی۔ نہیں، عدالت نے شائع تو کر دیا نا، عدالت کا فیصلہ تو نہیں، اس میں میں اس لیے اعتراض نہیں کرتا، اگرچہ کسی کو پرائیویٹ پارٹی کو مطلب اعتراض ہو سکتا ہے ترجمے پر کہ صحیح ترجمہ ہے یا نہیں، عدالت کا مفصل فیصلہ ہماری قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، انگریزی میں ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا، یہ ہمارے جو مہربان ہیں مولوی حضرات، کہ انگریزی میں فیصلہ کتنے لوگ پڑھیں گے، وکیل لوگ پڑھیں گے، پی ایل ڈی میں چھپا ہوا ہے، تو ہم عوام کو ذرا بتائیں کہ جی کیا کچھ اس میں ہم نے اچھالا ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا اور عدالت نے ان کو اجازت دے دی ترجمہ شائع کر، تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، وہ ترجمہ میرا خیال ہے مور اور لیس صحیح ترجمہ ہے یہ، اس میں انہوں نے ترجمے میں مجھے نہیں لگتا، یعنی ترجمہ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہو اور بات ہے، حاشیہ آرائی میرا خیال ہے نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ترجمہ کہیں پر انہوں نے غلط کیا ہو اور بات ہے، لیکن بائی اینڈ لارج، لیکن اصل چیز تو ہے کہ ہمارے پاس عدالت کا انگریزی ترجمہ موجود ہے، چھپا ہوا موجود ہے، لیکن اس میں یہ بات کہاں چھپا کے لے جائیں گے کہ 5 ججوں نے فیصلہ مقدمہ سنا اور 4 ججوں کے فیصلے سے جاری ہو رہا ہے، اور اس میں بھی اور پی ایل ڈی میں بھی ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ پہلے کوئی مختصر فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، یہ دیکھیے، اس میں تاریخ فیصلہ 12/8/84، اس سے پہلے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، مختصر فیصلہ، تو اس کو گویا انہوں نے غائب کر، لیکن وہ بھی پی ایل ڈی میں چھپا ہوا موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کریں، اصل حقائق جو ہیں چھپتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے آثار مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو چوری کرے تو اپنا کوئی ٹریس پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ٹریل ہوتی ہے پیچھے، یہ اگر اس میں کچھ شرارتیں کریں گے بھی تو ہم خدا کے فضل سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا ٹریل ان کو بتائیں گے کہاں جا رہا ہے، کریں تو صحیح کچھ، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، خدا کے فضل سے ہمیں اطمینان ہے کہ ہم قرآن و سنت کے میدان میں سرخ رو ہیں، یہ فقہ کے میدان میں ہزیمت خوردہ ہیں، فقہ کے میدان میں پہلی ہزیمت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے قریب نہیں پھٹکے،
دوسری عظیمت یہ ہے کہ جو فقہ انہوں نے کوٹ کیا اس فقہ میں بھی یہ عظیمت خوردہ ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, لوگ پڑھنے والے ہیں, لوگ پڑھیں گے تو ظاہر ہو جائے گا, بڑے دعوے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب. آخر پہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ جو وفاقی شرعی عدالت کی کارروائی کا جو ایک ابھی جس طرح مجید صاحب نے کہا کہ مختصر احوال ہے, تلخیص کے ساتھ جو انہوں نے شائع کیا ہے, فردر ریڈنگ کے لیے ہم ضرور وہ ریکمینڈ کریں گے کہ ہمارے ناظرین اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں اور دیکھیں. اس پہ ہمارے غیر احمدی ناظرین بھی ہمارے مخاطب ہیں جنہیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے, ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ حقائق کا مطالعہ کر سکیں. تو ہمارے آج کے پروگرام کا یہاں پہ اختتام ہوا اور اس سیریز کا بھی یہاں پہ اختتام ہوا. مجیب صاحب آپ کو میں بہت بہت شکر گزار ہوں, تشریف لائے اور شکریہ, اتنی آپ تفصیل نے سے آپ موقع دیا, کچھ دوستوں سے باتیں کرنے کا موقع ملا. آپ بلا لیتے ہیں, ہم چند باتیں کر دیتے ہیں, آپ کی عنایت ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچیں, اور اللہ کرے کہ لوگوں کو حقائق تک پہنچیں اور لوگ ان پر غور بھی کریں. تو یہی ہماری اللہ سے بھی دعا ہے اور دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک نظر خدا کے لیے. بالکل, بہت شکریہ مجیب صاحب. ناظرین اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.